बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यही मसला होता है जब एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट हो, लोग उसके साथ ना हो, फॉर्म 47 के जरिए उसको बिठा दिया जाए तो वो खौफ में का शिकार रहती है। लोगों का खौफ, एहतजाज का खौफ, हर वक्त इस खौफ में कि पता नहीं लोग निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी हुकूमत ना चली जाए, किसी को निकल नहीं दे दो। पूरी दुनिया में जमहूरियत में लोगों को निकलने का हक होता है। तमाम दुनिया में आप देखिए, वो ममालिक जो इस वक्त साथ खड़े हैं इसराइल के भी, वहां पर भी एहतजाज हुए हैं, लाखों की तादाद में लोग निकले हैं, किसी ने नहीं उनको रोका। यहां पर उल्टा ही काम है, कहना कुछ है करना कुछ है। जिस तरह से एहतजाज की कॉल दी गई, उस वक्त से पता था कि आप बैठकर बातचीत के जरिए कोई जगह मुख्तस कर सकते थे, बता सकते थे कि आप यहां तक जाएंगे, और उससे आगे गए तो फिर जाहिर है कि जी फिर फोर्स का इस्तेमाल होगा। नहीं, बात ही नहीं करनी। कश्मीर का मसला जिस तरह किया गया खराब, उसी तरह अब यहां भी मसला खराब किया जा रहा है, लेकिन यह उससे भी ज्यादा खौफनाक है। यकीन जानिए, सहाफ़ती जिम्मेदारी है, अखलाकी जिम्मेदारी है कि ऐसी बातें ना की जाएं जिससे इश्तियाल फैले। मैं आपको पूरी तफसील नहीं बता सकता, वीडियोस तो दिखा ही नहीं सकता कि क्या कुछ हो रहा है, किस तरह दोनों तरफ हमारे मुसलमान पाकिस्तानी भाई आमने सामने हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, पुलिस की तरफ से भी, मुजाहिरीन की तरफ से भी। ऐसी सी खौफनाक वीडियोस हैं, और अब लफ्ज भी नहीं बोले जा सकते कि जख्मियों की क्या हालत है, जो लोग जान से चले गए उनके लवाहिकीन की क्या हालत है, तादाद कितनी है। अभी तो ऐसा पता चलेगा, कुछ चीजें जाहिर है कि छुपाई जाएंगी, बताई नहीं जा सकती। यहां तो साफी रिपोर्ट कर रहे हैं, टीवी पर काम करने वाले रिपोर्ट कर रहे हैं कि यहां तो मैयत गायब की जा रही है कि लोगों में इश्तियाल न फैल जाए, पता ना लग जाए क्या हो रहा है। ये हालात हैं। फिर इस्लामाबाद को बंद करने की तरफ जाया जा रहा है, खंदकें खोल दी जा रही हैं, कंटेनर्स मंगवाए जा रहे हैं, कंटेनर्स रख दिए गए हैं। वीडियोस हैं, एक एक वीडियो मैं आपके सामने रखता हूं। ये जी टीएपी का इस्लामाबाद की तरफ मुमकिना मार्च, शहर में सिक्योरिटी सख्त, फैजाबाद पर कंटेनर पहुंचा दिए गए। ये जंग और जियो की खबर है, आप देखें एक दफा फिर क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल बन रही है। कहा यह जा रहा है अब जमात की तरफ से कि सब लोग इनके मरकज लाहौर में पहुंचे, जो मस्जिद है रहमतुल्लाह आमीन, वहां पर पहुंचे। अब नई कॉल वहां पर आ गई है। यह भी हो सकता है कि यहां से जो कॉन्सुलेट है अमेरिका का लाहौर में, वहां पर जाया जाए बजाय इस्लामाबाद के। लेकिन कब कह रहे हैं यहां सब इकट्ठे हो, यहां से आगे बढ़ेंगे। कुछ वीडियोस हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी बड़ी तादाद में पुलिस है और मुजाहिरीन किस तरह फिर उनके सामने खड़े हैं। क्या यह पहली दफा एहतजाज हो रहा है? दुनिया भर में एहतजाज होते हैं, पाकिस्तान में भी हो चुका है, यही जमात दीगर जमातें कर चुकी हैं। तो क्या ऐसा हो गया? क्यों इतना खौफ है? क्यों इस तरह से ये लाशों की सियासत की जा रही है? इनकी तो अब मरकजी लीडरशिप कह रही है कि ये सब मरियम नवाज, आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और हत्ता के वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ, उन पर कह रहे हैं कि आप तो गुलाम बने हुए हैं, आपने साबित कर दिया कि आप किसकी तरफ हैं, आप दूसरी तरफ खड़े हैं, मुसलमानों के साथ नहीं खड़े। तो अब इसी वजह से वीडियोस में जो मनाजिर नजर आ रहे हैं इतने तशवीशनाक हैं, इतने खौफनाक हैं कि ना दिखाए जा सकते हैं, उनके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं की जा सकती। पाकिस्तान में मुजाहरे हुआ करते थे, एहतजाज हुआ करते थे, ये अब क्या हो गया है? इस्लामाबाद नो गो एरिया है एहतजाज के लिए, सजा हो जाएगी, इस तरह की कानून साजी ने की है। डाकू दंदाते फिरते हैं इस्लामाबाद में, अमन अमान की सूरत इतनी खराब है, कत्लो गारतगरी हो रही है, डकैतियां हो रही हैं, वीडियोज आ रही हैं, लेकिन एहतजाज की इजाजत नहीं है। तो जब आप इजाजत नहीं देंगे, बैठकर बात नहीं करेंगे, हुकूमतों का काम तो फैसिलिटेट करना होता है, कोई रास्ता निकालना होता है। ये अपने इक़्तिदार के लिए भी तो देखें ना, जफ्फियां डालते हैं, जो मर्जी करते रहे। एक दूसरे के पोल जब खोलने पर आते हैं, देखिए कैसे कैसे जी सिंध में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, फिर मिल लेते हैं वो। इस तरह तो हम एक दूसरे का पोल खोल रहे हैं कि दोनों तरफ हमने तबाही मचाई हुई है मिलकर, तो हम एक दूसरे के खिलाफ करेंगे तो फिर मिलकर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो वहां साथ ही सुलह हो जाती है। लेकिन यहां मुजाहिरीन के लिए कोई नरमगोशा नहीं, ये किसी के बच्चे नहीं हैं, ये इंसान नहीं है, पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं। तो ये खून खराबे से क्या बचा नहीं जा सकता? बाद में भी तो यही कुछ होना है कहीं ना कहीं। लीडरशिप को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, वो एक बात है, लेकिन इतना यूज ऑफ फोर्स कि क्या वो पैसा जो 1 लाख आंसू गैस शेल मंगवाए गए हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से, वो इसी काम पर लगाने हैं, इसलिए मंगवाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये वीडियो भी है, ये 9th एवेन्यू आईजेपी रोड, डबल रोड के सामने कंटेनर्स शुरू कर दिए रखना। यहां देखिए पहुंच गए जी कंटेनर। और इसी तरह इस्लामाबाद के दीगर रास्तों पर यही काम हो रहा है।
یہ فیض آباد ایک دفعہ پھر یہ دیکھیں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر، یہ علاقہ ہے فیض آباد کا اور یہ جنکشن ہے جس پر بہت سارے کنٹینر جو ہیں بڑی تعداد میں، حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی بڑی کال آتی ہے تو کنٹینر پہنچ جاتے ہیں بڑی تعداد میں، حالانکہ پی ٹی آئی کی جب چھوٹے موٹے احتجاج ہوتے رہتے ہیں بڑے زیادہ کنٹینر نہیں دیکھتے، کیونکہ بیچ میں جو حالات انہوں نے خراب کیے تو اس میں زیادہ پی ٹی سے لوگ نہیں نکل پاتے تھے۔ یہ کنٹینر کتنی بڑی تعداد میں پہنچا دیے گئے ہیں یہ ویڈیو۔ اچھا یہ اب میں اس کی تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ عثمان زاہد ہیں اور یہ میں تصویر نہیں دکھا سکتا آپ کو، لیکن چونکہ یہ پالیسی نہیں ہے یوٹیوب کی، پھر دکھا لینی چاہیے، جو دنیا سے چلا گیا اس کی اس طرح سے بچے بھی ہو سکتا ہے دیکھ رہے ہوں۔ سید حشمت اللہ علی شاہ کے لواحقین کو شہید علی شاہ کا جسد خاکی لے جاتے ہوئے میت سمیت ان کی 2 بہنوں اور 2 بھائیوں کو لاہور سیکریٹریٹ کے مقام سے 20 سے 25 یہ جی لیڈ فورس کے ڈالوں میں لگ بھگ 100 سے 150 اہلکاروں نے بغیر کسی لیڈی پولیس کے اغوا کر کے نام المقام میں منتقل کیا۔ یہ اسامہ زاہد ہیں جی، ایوارڈ وننگ جرنلسٹ، اینکر پرسن، کرنٹلی ورکنگ ود SNN نیوز انٹرنیشنل، پریویس پروگرام اینکر، وائس نیوز، رپورٹر کیپٹل اور آج ٹی وی میں یہ کام کر چکے ہیں، اور یہ اسامہ زاہد یہ خبر دے رہے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ کیا حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر ایک طرف یہ مظاہرین کا آپ دیکھیں، یہ ان کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے، ان کے کیا اعلانات ہیں، یہ دیکھیں، ایک طرف یہ لوگ کھڑے ہیں، دوسری طرف پولیس بھی ریڈی ہے اور عوام بھی۔ نہیں جی، یہ کہہ رہے ہیں جی پولیس بھی ریڈی ہے اور عوام بھی ریڈی ہے۔ یہ حالات ہو گئے ہیں۔ ان کی مرکزی لیڈرشپ کے یہ رکن ہیں جی شورا علامہ فاروق الحسن قادری، یہ انہوں نے پیغام جاری کیا وہی کہ جی اس میں سارے یہ مریم نواز، IG پنجاب اور ان کا نام لے کر جی وفاقی حکومت، شہباز شریف، وہ سب یہ کروا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہاں پر سارے آئیں۔ یہ دیکھیں پولیس کی بھاری نفری کس طرح پہنچی ہوئی ہے، کیا کیا ہو رہا ہے۔ اچھا جماعتی اسلامی کے کچھ رہنما ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی احتجاج تو بنیادی حق ہے، کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا۔ اور یہ ان کے مرکزی رہنما ہیں جماعت کے، جن کو یہ پیش کیا گیا عدالت۔ اب یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ تو پولیس کا جوان نہیں ہے جو ان کا ہاتھ چوم رہا ہے، کیونکہ وردی سے ملتے جلتے کپڑے اس کے نظر آ رہے ہیں شاید۔ یہ نہیں، اب اس طرح کی ویڈیوز بھی شیئر ہو رہی ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کس طرح سے پولیس اور کارکنان عام سامنے دیکھیں۔ اتنی پولیس ہمارے سامنے لا کر کیوں کھڑی کرتی ہے؟ کیا ہم فلسطین کی بات نہیں کر سکتے؟ پولیس ہی پولیس ہے، کیوں اتنی پولیس ہمارے سامنے لا کر کھڑی کر دی ہے؟ کیوں بھائی؟ یہ دیکھیں آپ عقل کے اندھے ہیں۔ ہمارے ادھر سے یہ سوال ہے، ہمارے نواز صاحب آپ کے پاس یہ کرسی نہیں رہے گی، آپ کے پاس یہ کرسی نہیں رہے گی، قیام ٹائم میں وقت رام کی کرسی، وزیر اعظم ہو، چیف جسٹس کوئی بھی ہو، بیمہ کی لپیٹ میں سب کی کرسی، تو آپ کا حق کہہ رہے ہیں جی کیوں اس طرح سے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، اتنی پولیس کیوں بلائی ہوئی؟ آپ نے دیکھا پیچھے پولیس ہی پولیس دور تک، اور یہ اسلام آباد میں کس طرح کنٹینر مختلف جگہوں پر ہیں۔ یہ ایک اور منظر دیکھیے آپ، یہ دیکھیں خندقیں کھودی ہوئی ہیں سائڈ پر، خندقیں بھی کھودی ہوئی ہیں، ساتھ ساتھ صرف کنٹینرز ہی نہیں ہیں، خندقیں بھی کھودی ہوئی ہیں۔ اتنا زیادہ یہ خوف ہے وفاقی دارالحکومت میں۔ اور حکومت کی ترجیحات میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے جی، سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بننے کی راہ میں قانونی رکاوٹ ہے، بیرسٹر عقیل ملک، نون لیگ کے بیرسٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس طرح سے بیرسٹر بن گئے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ NCCI میں کیس ہے، انہوں نے اسمبلی میں تقریر کی ہے جس کی تشہیر پر ان کے خلاف مقدمہ بنایا ہے۔ اسمبلی میں اگر کوئی تقریر کرتا ہے تو اس پر قانونی کارروائی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کو آئینی تحفظ حاصل ہے کہ اسمبلی میں وہ جو بات کر رہا ہو۔ لیکن بہرحال یہ انہوں نے کہا تو بیرسٹر نے کہا جی یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو ابھی بھی کوششیں ہو رہی ہیں کس طرح رکاوٹ ڈالی جا سکے، اس سلسلے کو روکا جا سکے۔ تو سوچیں ذرا، حکومت ہوش کے ناخن لینے کو تیار نہیں ہے۔ حالات کیا ہیں لاہور میں، اسلام آباد میں، پورے ملک میں کس طرح کی صورتحال ہے۔ یہ جو جماعت ہے، جو مظاہرین ہیں، یہ صرف کوئی لاہور میں نہیں ہے، کوئی شہر پاکستان کا ایسا نہیں ہے، کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں ان کی سپورٹ نہ ہو۔ الیکشن لڑا انہوں نے پورے پاکستان میں، اچھے خاصے ان کو ووٹ ملے، ان کی سپورٹ ہے۔ تو حکومت یہ سمجھتی ہے کچھ بھی کر لے گی وہ طاقت کے زوم پر تو کچھ نہیں ہوگا، یہ بڑی خام خیالی ہے۔ جو بات یہ زوم میں کہی جا رہی ہے کہ اچھا آج الیکشن کمیشن بھی آگے، اس نے حصہ ڈال دیا کہ PTI کے لوگ بھی آزاد ہیں اور سنی اتحاد کونسل کے بھی، وہ بھی سب آزاد ہیں۔
تو کہیں بھی کوئی نہیں جماعت کا ڈسپلن، تو لہٰذا پتہ نہیں ادھر سے ادھر ووٹ ہو جائیں گے. تو یہ ہونے والا اس لیے نہیں ہے کہ شیخ فواز اکرم نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی کا جو بھی ایم پی اے ادھر ادھر ہوگا وہ گھر جانے کے قابل نہیں رہے گا. وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں صورتحال کچھ اور ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ووٹ ادھر ادھر سے کوئی ڈال سکے. وہ کیا کرے گا؟ تو آپ اربوں روپیہ بھی لگا دیں، حکومت کو بھی اندازہ ہے، وہ جو بھی کرتے ہیں. اور اگر کسی طرح سے کوئی گورنر راج لگاتے ہیں، حکومت ادھر ادھر کرتے ہیں، تو اتنی خوفناک صورتحال ہوگی تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یقین جانیں ابھی آپ حالات دیکھیے کیا ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے. تو اور زیادہ عدم استحکام، خلفشار، کیا یہ افورڈ کیا جا سکتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کوئی بیوقوف سے بیوقوف آدمی بھی یہ نہیں کرے گا. لیکن ہاں اگر کوئی تکبر میں، طاقت میں، غرور اور جہالت میں مبتلا ہو کر اب اس نشے میں ہو طاقت کے، تو کچھ بھی کرے تو وہ اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. باقی اگر کوئی سمجھدار دماغ ہو تو وہ ان کو سمجھائے کہ پہلے بھی آپ نے یہ کیا تھا کہ 2 صوبوں میں اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھیں، نہیں آپ نے الیکشنز کروائے، آج تک ہم وہ بھگت رہے ہیں. عدم استحکام ہے، لوگوں کو پکڑ لیا، خاموش کرا دیا، لیکن استحکام نہیں آ سکا. تو مزید عدم استحکام ہوگا اس طرح کی حرکتوں سے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.